بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ابھی آپ نے دو حدیث پیغمبر کی سماعت فرمائی کہ رحم اللہ ہو رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ من قرأ الفاتحہ، دونوں کے رحم میں فاعل کون؟ اللہ کی ذات، مفعول کون؟ پڑھنے والا۔ تو فاتحہ پڑھنے والا جب فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو مرحوم ہو جاتا ہے۔ گھبرائیے نہیں، زندہ کو مرحوم کی صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس پوری امت مصطفیٰ کو امت مرحومہ کہا جاتا ہے۔ تو مرحومہ ہونا، مرحوم ہونا عیب نہیں ہے، محروم ہونا عیب ہے۔ اور مجلس ادائے حسین میں نہ فاتحہ پڑھنے والا محروم ہے، نہ جس کے لیے پڑھی جا رہی ہے وہ محروم ہے، وہ بھی مرحوم ہے اور ہم بھی مرحوم ہیں۔ تو ایصال ثواب کی مجلس اعظم میں انسان کا اپنا مفاد شامل ہو، اور اسی مفاد تک میں نے آپ کی رہنمائی کی ہے کہ اطمینان رکھیے، فاتحہ جب بھی پڑھیے ٹھیک ٹھیک پڑھیے، یہ سوچ کے مت پڑھیے کسی اور کے لیے پڑھ رہے، یہ سوچ کے پڑھیے اپنے لیے پڑھ رہے۔ انسان کسی اور کے لیے تو ہو سکتا ہے ایسی ویسی پڑھ لے، ایاکا یہاں رہ جائے، نعبدو وہاں رہ جائے، الفاظ صحیح نہ ہو پائیں جلدی جلدی، کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ جی وہ حدیث قصہ خوان پہنچے تو کہا التماس فاتحہ، پھر سوس خان آئے پھر کہا التماس فاتحہ، پھر حدیث خوان پہنچے پھر کہا التماس فاتحہ۔ اتنی فاتحہ پڑھی جاتی ہے کہ کہیں کوئی بور نہ ہو جائے۔ تو بور جب ہو جب کسی اور کے لیے پڑھ رہا ہو۔ اور اب جملہ سن لیجیے، بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تو بڑا مشکل جملہ، یہاں تو ہم پڑھ سکتے کہ ہم مرحوم میں فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، لیکن اگر کوئی تقریب عروس ہو، وہاں اگر کہیں دولہا کے لیے فاتحہ، تو جو انجام ہوگا وہ بڑا خوفناک سا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ عقل انسان کے پاس اتنی بڑی نہیں ہے کہ مرحوم کے معنی ہی سمجھ لے، فاتحہ کی برکت سمجھ لے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں جب کسی مریض کے قریب پہنچیے، آج کل خدا محفوظ رکھے وبائی امراض سے، خاص اس شہر کے معاملات کو دیکھتے ہوئے مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں، ان بیماریوں کے حوالے سے تیمارداری آسان نہیں رہ گئی۔ مریض کا دایاں بازو تھام کر اگر آپ تھام سکتے ہیں شرعاً اور اخلاقاً، تو مریض کا دایاں بازو تھام کر 7 ٹائم سورہ الحمد کی تلاوت کریں، 7 مرتبہ سورہ الحمد۔ مرے ہوئے انسان پر ایک فاتحہ ہوتی ہے، زندہ پہ 7 ہوتی ہے۔ امام موسی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں میں ضامن ہوں اگر کوئی 7 مرتبہ الحمد کی تلاوت کر کے مریض پر دم کرے اس کی شفا کا میں ضامن ہوں، اور اگر 7 مرتبہ تلاوت کے بعد مسئلہ حل ہوتا ہوا محسوس نہ ہو تو 70 مرتبہ تلاوت کرے۔ کیا مطلب ہے؟ جب کبھی ڈوز تبدیل کرنا پڑتے ہیں ڈاکٹر تو کہتے ہیں ہائی ڈوز دینی پڑیں گی، آپ بڑے کمزور ہو گئے، بیماری بہت سخت ہو گئی ہے، تو 7 ٹائم آپ کے لیے ابتداءً ہے اور 70 ٹائم آپ کے لیے میکسیمم ہے۔ اور 7ویں امام وسیلہ ہیں، قسم بخدا جب کبھی بدن میں تکلیف ہو، درد ہو، کہیں پر پرابلم ہو، اللہم صلی علی موسی بن جعفر، بدن پر مقام درد پر ہاتھ رکھیے، درود پڑھیے امام موسی کاظم پر یہ کہہ کر اللہم صلی علی موسی بن جعفر، کم از کم مختصر درود تو ہے، میں طویل نہیں پڑھ رہا کہ یاد نہ رہے آپ۔ اللہم صلی علی موسی بن جعفر، خود عمل کرتا ہوں تو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ شفا ملتی ہے خاص طور سے آنکھوں کی تکلیف میں۔ 7ویں امام کی شخصیت کا نام لے کر دعا کرنا انتہائی مجرب اور مؤثر ترین عمل ہے۔ بات سے بات یہاں تک آ گئی، یہ ایصال ثواب کا عنوان بنا تھا، مرحوم کی شخصیت اور ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں۔ ہم سب نے جانا ہے، اور اگر کوئی سمجھتا کہ نہیں جانا تو ہو سکتا ہے وہ شیطان ہو۔ شیطان نے خدا سے کہا تھا کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دو، بات واضح ہو رہی ہے۔
یہ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے پاس سے نہیں پڑھ رہا. شیطان نے کہا مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے. رب انزلنی الی یوم یبعثون، اے خدا مجھے مہلت دے. انذرنی الی یوم، اس دن تک کے لیے، یبعثون، جب سب دوبارہ اٹھائے جائیں قیامت کے دن. خدا نے مہلت دی لیکن قیامت تک کے لیے نہیں، مہلت دی وقت معلوم تک کے لیے. اور وقت معلوم شاید مکمل ہونے کو ہے سال دو سال کی شاید نہیں ہے کہ اس کا وقت معلوم مکمل ہونے کو ہے. انہم یرونہ بعیدا، وہ تو اسے بہت دور سمجھ رہے ہیں، ونراہ قریبا، ہم اسے بہت قریب دیکھ رہے ہیں. شیطان کا وقت معلوم ہے روز ظہور امام زمان علیہ السلام. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اسے نہیں مرنا، تو یہ نہ مرنے والی بات جو ہے شیطان کو زیب دیتی ہے. بھلا میرا پروردگار کتنا مہربان ہے، اس نے موت کو اتنا حسین کر کے دکھایا ہے کہ حسین کے نام پر اگر موت آئے تو حسین نہ ہو تو کیا ہوگی. البتہ موت مشکل نہیں ہے، مشکل ہے حساب و کتاب. اور حساب و کتاب کو سمجھنے کے لیے اب ایک مرنے والے کے پیچھے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے، یہ ایصال ثواب کہلاتا ہے. اور اپنے مرنے سے پہلے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے، یہ اعمال صالحات کہلاتے ہیں. یسألونک ماذا ينفقون، عمرو بن جموح نام کا ایک شخص گزرا ہے. یہ عمرو بن جموح اپنے قبیلے کا بزرگ ہے اور مالی اعتبار سے بڑا مضبوط شخص، صاحب حیثیت ہے، صاحب ثروت. یہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا، پریشان یہ کہ پیسہ بہت ہے، خرچ کہاں کرے، پوچھنے آیا. ہو سکتا ہے آج بھی کوئی یہ سوال پہ ذہن میں رکھتا ہو کہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، خرچ کہاں کریں. اگر یہ سوال اس ایک شخص کے علاوہ کسی اور کا نہ ہوتا تو خدا قرآن میں آیت میں بنا. آیت بنانے کا مطلب ہے کہ ایسے انسان دنیا میں آتے رہیں گے جن کے ذہن میں سوال ہے. یسألونک ماذا ينفقون، سوال کیا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے آ کے پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ ماذا ينفقون، کہ وہ کیا خرچ کریں. خرچ کرنے کا مطلب یہاں انفاق ہے. کیا انفاق ہے؟ قل ما انفقتم من خیر، حبیب ان کے جواب میں کہیے کہ جو تم خیر میں سے خرچ کرتے ہو، فللوالدین، سب سے بہترین انویسٹمنٹ انسان کے لیے. لوگ دنیا بھر کے یتیموں کو، مسکینوں کو، سائلوں کو بانٹنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے NGOs کے نام پہ بانٹنا چاہتے ہو سکتا ہے شخصی نام پہ بانٹنا چاہتے ہو. آج کل تو تھوڑی سی تعریف کے لیے بھی لوگ بانٹ دیتے ہیں. کچھ نہ صحیح فیس بک پر تو آ ہی جائے گا کہ میں نے ڈونیشن دیا. قرآن کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے، تم غلط سمجھے ہو. محلہ بعد میں ہے، شہر بعد میں ہے، وطن اس کے بھی بعد میں ہے، پہلے تمہارا اپنا گھر ہے. یہ کیسی بات کرتے ہو؟ چراغ تلے اندھیرا، یہاں کچھ نہ ہو باہر سب کچھ ہو. یہ مناسب تو نہیں ہے. اور اگر تم ہم سے پوچھتے ہو کہ ہم ثواب کیسے دیں گے، تو ہم سب سے بڑا ثواب دیں گے جبکہ تم اپنے والدین پہ خرچ کرو. فللوالدین، جتنا خرچ کرنا چاہتے ہو اپنے والدین پہ کرو. اور اس کے بعد والدین میں سے والد کا مقام الگ، والدہ کا مقام الگ. اگر خرچ کے موضوع پر خدا نے نہ والد کو الگ کیا والدہ سے اور نہ والدہ کو جدا کیا والد سے، دونوں کو رکھا برابر، بالکل ایسے جیسے رکھا برابر. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، دونوں برابر. یا اس الفاظ کا انداز یہ مطلب أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، تو والدیک ملا کے بیان کیا، بالوالدین ملا کے بیان کیا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، دونوں کو ملا کے بیان کیا. تو رحمت کی دعا ہو دونوں شامل،
احسان کی بات ہو دونوں شامل ہیں، شکریہ کی بات ہو دونوں شامل ہیں، انفاق کی بات ہو دونوں شامل ہیں۔ خلیل والدین، اور والدین کے بعد اگر اب تم کہیں اور کسی کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہو، کسی پر خرچ کرنا چاہتے ہو، فالاقربین، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے قرابت داروں پہ خرچ کرو۔ قرابت دار تو جتنا قریب ہوگا خون کے رشتوں کے لحاظ سے، سبب اور نسب کے لحاظ سے، نسب پہلے سبب بعد میں، کیا فرق ہے دونوں میں؟ فرق جو خدا بناتا ہے وہ نسب ہوتا ہے، جو انسان بنائے وہ سبب ہوتا ہے۔ آسان کر لیتا ہوں، میرے والدین نسب، میرے سسر و ساس سبب۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ جناب رشتے بھی خدا بناتا ہے، تو خدا رشتے نہیں بناتا، رشتہ بنایا خدا نے، رشتے نہیں بناتا۔ بس ایک رشتہ بنایا جس میں دولہا معصوم تھا، دلہن معصومہ تھی، باقی سب تو میں اور آپ خود ہی۔ اب آئیے اس مرحلے پر غور کرتے ہیں کہ جانا مجھے بھی اور آپ کو بھی ہے، انفاق کی ذمہ داری میری بھی اور آپ کی بھی ہے، اور انفاق خالی امر بالجموع کے نہیں تھا، سب کے لیے تھا، اور خالی صاحب حیثیت کے لیے نہیں ہے، ہر صاحب ایمان کے لیے انفاق ہے۔ انفاق نہ زکوٰۃ ہے کہ زکوٰۃ نصاب کے اعتبار سے سال میں ایک مرتبہ، نہ خمس ہے کہ بچت کے نام سے سال میں ایک مرتبہ، نہ فطرہ ہے کہ روزوں کے اتمام کے نام سے عید کی رات، نہ یہ کفارہ ہے کہ احرام کی غلطیوں کے بعد ادائیگی استغفار کا طریقہ۔ پھر کیا ہے یہ کہ پھر ہے راہ خدا میں خرچ کرنا، جس کے پاس جو دولت ہو خرچ کرے، دولت سماعت ہو تو خرچ کرے، دولت بصارت ہو تو خرچ کرے، دولت کلام ہو تو خرچ کرے، دولت گرفت ہو تو خرچ کرے، دولت رفتار ہو تو خرچ کرے، دولت حسن و جمال ہو تو خرچ کرے۔ ہو سکتا ہے آپ کا چہرہ دیکھ کر کسی کا مسئلہ حل ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کے الفاظ سے کسی کا مسئلہ حل ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی کی بات سننے اس کا دل سنبھل جائے، ہو سکتا ہے کسی کا ہاتھ تھام لے وہ گرنے سے بچ جائے۔ سب انفاق، صرف پیسے کا خرچ ہی انفاق نہیں ہے۔ خدا صرف صاحبان دولت کا نہیں ہے، خدا صاحبان مروت کا ہے۔ دولت کسی کے پاس ہے، مروت ہر انسان کے پاس ہو سکتی ہے۔ گرچہ مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ اب آئیے اس مرحلے پر آپ کی خدمت میں اشارہ مکمل کر دوں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نے 3 باتوں کو دوسری 3 باتوں کے ساتھ لازم اور ملزوم کر دیا کہ جب تک وہ پہلی 3 باتیں نہ انجام دی جائیں، بعد کی 3 باتیں ایکسیپٹ نہیں ہوں گی۔ گویا ان 3 کو قبول کروانے کے لیے 3 اور کرنی پڑیں گی تو یہ 3 قبول ہوں گی۔ اگر یہ حدیث بعد میں ملتی مرنے کے بعد تو بیکار ہوتی، مر گئے ہوتے، کیا خبر وہ 3 باتیں جو ہم لے کے پہنچے خدا کا یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہ پہلی 3 کہاں پر مرنے سے پہلے مل گئی، شکر خدا ادا کیجیے۔ ارشاد کس کا ہے؟ 8ویں امام کا، جو سامن بھی ہیں اور ضامن بھی، اور ان کا ہی تو وعدہ ہے کہ تم ہماری زیارت کو آؤ، ہم تمہاری شفاعت کو آئیں۔ اور اپنے بازو پر باندھ کر امام کے نام کا ایک کپڑا اتنا اطمینان ملتا ہے، ایسا لگتا ہے بازو تھام لیا ہو مولا۔ 3 باتیں کون سی؟ امام شاہ یہ تینوں باتیں قرآن سے فرمایا۔ پہلی بات پروردگار فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ،
نماز قائم کیجیے اور زکوٰۃ کو ادا کیجیے. بار بار اس جملے کی تکرار قرآن مجید کے اندر. نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں. امام فرماتے ہیں اگر کوئی نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کی نماز خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. اگر کوئی انسان نماز پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز قبول نہیں. تو پھر تو اگر زکوٰۃ مال ہی ہو تو ہم گئے. زکوٰۃ مال تو صاحب نصاب پر ہے. جب نصاب ہو تب سال میں 1 مرتبہ، نماز دن میں 5 مرتبہ. اتنا مس میچ حکم کیسے آ سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہم سمجھے کچھ اور ہیں، خدا کہنا کچھ اور چاہتا ہے. زکوٰۃ کا مطلب وہی انفاق ہے. اگر یہ لفظ آسانی کے ساتھ سمجھنا چاہیں، کتاب کا نام میزان الحکمت، اور اس میں حروف تہجی کے اعتبار سے احادیث جمع کی گئی. اس میں لفظ زکوٰۃ زے سے جب جائے گا تو مولا کائنات نے زکوٰۃ کی ساری قسمیں بیان کر دی ہیں. ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی ہے، کوئی شے ایسی نہیں جس کی زکوٰۃ نہ ہو. مثال دیتا ہوں، اگر خدا نے کسی کو مقام اقتدار دیا تو انصاف اس کی زکوٰۃ ہے. اگر خدا نے کسی کو علم سے نوازا تو علم کو پھیلانا علم کی زکوٰۃ ہے. صرف مال کی ہی زکوٰۃ نہیں ہوتی بلکہ ہر ایک صلاحیت کی زکوٰۃ ہوتی. میں سے انفاق بھی کہہ رہا تھا، زکوٰۃ بھی کہہ رہا تھا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کیجئے اور زکوٰۃ کو ادا کیجئے. خدا چاہتا نماز پڑھنے والا نماز بھی پڑھے اور انسانیت کا مظاہرہ بھی کرے. وضو کرنے سے پہلے پیاسوں کو دیکھ لے. کوئی پیاسا پیاس سے مر نہ رہا ہو. اگر پیاسا پیاس سے مر رہا ہے تو پانی کو پیاسے کی پیاس بجھانے میں استعمال کرے، پھر نماز پڑھے تو نماز بھی ہو گئی، زکوٰۃ بھی ہو گئی. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، انسانیت کے ساتھ نماز ہونی چاہیے. پھر امام فرماتے خدا کا فرمان ہے ان اشکر لی ولوالدیک، اے بندے میرا بھی شکریہ ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر. امام فرماتے اگر کوئی انسان خدا کا شکریہ ادا کرے اور والدین کا شکریہ ادا نہ کرے، خدا اپنے والے شکریہ کو بھی قبول نہیں کرتا. خدا اس شکریہ کو قبول نہیں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ 2 ہی قسمیں ہوں گی. ابھی 3600 قسمیں ہوں میری آپ کی. جیسے ہی ادھر خدا کی بارگاہ میں پہنچیں گے 2 قسمیں ہوں گی، شاکر اور کافر. یا کوئی شاکر ہوگا یا کوئی کافر ہوگا. یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. راستہ ہم نے بتا دیا. اب چاہے کوئی شاکر بنے چاہے وہ کافر بنے. اگر کوئی شاکر نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا؟ وہ کافر ہے. اور شاکر ہو کر بھی شاکر نہ بن سکے. کیوں؟ کہ خدا کا شاکر تو تھا، والدین کا شاکر نہ تھا. خدا کہتا ہے میں اپنا شکریہ بھی قبول نہیں کرتا. اور تیسری بات، پروردگار کے فرمان کو امام نے اس طرح بیان فرمایا کہ خدا فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، سورہ نساء آیت نمبر 1. امام فرماتے ہیں خدا نے تقوی اور صلہ رحم کو ملا دیا. اگر کوئی انسان تقوی اختیار کرے اور صلہ رحمی نہ کرے تو خدا اس کا تقوی بھی قبول نہیں کرتا. صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ میل جھول رکھنا، ملنا ملانا رکھنا،
یہ بھول جائیے قسمیں کھانا کہ مرتے دم تک منہ نہیں دیکھوں گا، منہ نہیں دکھاؤں گا، یہ سب زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں۔ آپ اور ہم زمانے معرفت امام زمان میں رہتے ہیں۔ یہ قطع رحمی کی قسمیں کسی کام کی نہیں، قسم کھا لیجیے، قطع رحمی کی قسمیں کسی کام کی نہیں۔ اور پھر میں چھوڑ رہا ہوں اس کی مثال کو آہستہ آہستہ تاکہ وقت آپ کا محدود رہے گفتگو کے اعتبار سے۔ صلہ رحمی، میل ملاپ رکھنا، رشتہ داروں کے ساتھ ملنا ملانا، جو ان کے ساتھ اچھا کر سکتے ہو وہ اچھا کرنا، جو اچھا بول سکتے ہو تو اچھا بولنا، جو اچھے انداز سے مل سکتے ہو تو اچھے انداز سے ملنا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ رشتوں کے مسائل اتنے سخت ہیں، خدا بڑا مہربان ہے، اپنے رائٹس کو وہ آف کر سکتا ہے کہ وہ خدا اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وہ خدا ہے، مسئول ہے، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، وہ نگران ہے، رعیت نہیں ہے، وہ اپنے رائٹس آف کر سکتا ہے۔ وہ اگر کہے کہ ایک سجدہ کر لیا بس کافی ہے، وہ کہے کہ ایک آنسو بہا لیا بس کافی ہے، تو اس کی مرضی ہے، اس کے رائٹ سے۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ بیچ میں بولنے والے کون ہو سکتے؟ اگر مالک ڈرائیور سے کام دیے بغیر تنخواہ دے دے تو آپ بیچ میں کیا بول سکتے؟ مالک جانے اور ڈرائیور جانے۔ اگر خدا اپنے رائٹس کو آف کر لے تو آپ کو رائٹ نہیں پہنچتا، یا خدا سے پوچھیں کیوں آف کر لیے؟ ہاں، خدا نہیں معاف کرتا، بندگان خدا کے حقوق اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہاں دے دیں گے تو حساب دنیا کے اعتبار سے ہوگا، وہاں دیں گے تو وہاں کے لحاظ سے ہوگا۔ یہاں ایک لہجے کا سلام آسان ہے، وہاں 1000 سال کے جواب سے۔ یہاں کا حساب ٹائم یہاں کے اعتبار سے، وہاں کے اعتبار سے ہوگا۔ آپ کو سمیٹتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں امام رضا علیہ السلام کے کم از کم سلو ارحامکم ولو بالسلام، اتنے تو تعلقات جوڑ کے رکھو کہ کم از کم سلام سے تو نہ جاؤ۔ اگر کھانا نہیں کھلا سکتے ہو، اگر مدد نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم سلام سے تو تعلقات باقی رکھو۔ اس لیے کہ قیامت میں انسان جب پہنچے گا تقویٰ لے کر، خدا تقویٰ اٹھا کے منہ پہ مار دے گا۔ یہ میرے الفاظ، مولا کے نہیں، مولا کے الفاظ تھے کہ اگر تم نے تقویٰ اختیار کیا اور صلہ رحمی نہ کیا تو تقویٰ قبول نہیں ہوگا۔